أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذی۔ حضرات محترم، علم نبوت، علم حدیث، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس سلسلہ خیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی تشریف لائے، بزرگ لوگ بھی آئے، بچے بھی آئے، جوان بھی آئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی بیٹھی ہیں، یہ گفتگو سن رہی ہیں۔ ہمارے اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نبوت و علم حدیث کے حصول میں خرچ ہو جائے، صرف ہو جائے، یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، یہ بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم و فضل ہے۔ اور ہمارا یہ سلسلہ خیر کئی صدیوں سے ہمارے خاندان میں الحمدللہ یہ نسل در نسل چلا رہا ہے۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ برکتہ، وہ مستقل درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے لگایا کرتے تھے، اور بڑے شغف اور محبت کے ساتھ یہ کردار تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور خواہش رکھتے تھے کہ میں یہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، حرم محترم کی طرف یہاں سے شفٹ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں قرآن حکیم کی تفسیر سمجھائی، بالخصوص سورۃ الکوثر اس کی تعلیم دی، اور پھر حکمت کے بعد ارشاد فرمائی کہ آپ نے اپنے علاقے سے نہیں نکلنا، وہیں بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ اور وہ زندگی بھر انہوں نے یہیں بیٹھ کر کام کیا کہ میں جس علاقے میں موجود ہوں اس علاقے میں علم نبوت، علم دین، اس کا تعارف پیدا ہو جائے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر مرتبہ فکر غمگین تھا،
بلکہ وہ لوگ بھی غمگین تھے جو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، مسلمان بھی نہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے 1.5-2 لاکھ افراد کا اجتماع جنازے میں شامل ہونا، جبکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، خبریں نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا، اور ایک ایک فرد تک پہنچ کر اسے یہ دین کی تعلیم دینا، اسے سکھانا۔ ہماری مسجد عائشہ کے نوازی ہیں، ابھی یہاں سے شفٹ ہو گئے، خاندان سارا ہمارے ساتھ بہت محبت رکھتا تھا۔ وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ ہم 2 بندے میاں بیوی حج پر جا رہے تھے، تو آپ کے والد گرامی حسن افدال سے یہاں آئے، دروازہ پٹپٹایا، میں باہر نکلا، تعارف ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا آپ حج پر جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ حج کی کچھ باتیں مذاکرہ کر لوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی ہمارے باؤں کو مان میں بھی نہیں تھا کہ قاضی شمس الدین صاحب خود آ جائیں گے اور آ کر ہمیں خود سکھائیں گے۔ اتنی بڑی ہستی، ہمارے اندر جرأت نہیں تھی کہ ہم ان سے سوال کر سکے، بات پوچھ سکے، ادب اتنا تھا۔ اب میں خوشی سے رو رہا ہوں، دروازہ کھولا، بٹھایا اندر، گھر والی کو بتایا، انہوں نے کہا پہلے ان کے لیے کوئی ضیافت تیار، انہوں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، بس آپ آ جائیں، کچھ باتیں ہو جائیں۔ کہ آپ اللہ کے نبی کے گھر جا رہے ہیں تو اس کا ادب کیا ہے، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اس کا علم کیا ہے، سیکھ کر چلے جائیں۔ آج جب وہ 25 سال بعد انہیں یاد کر رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ ایک آدمی اس دن مجھے کوئی 3-4-5 دن پہلے مجھے ملا ہے، ہفتہ ہوا ہوگا، وہ کہنے لگا کہ یہ ایک بات مجھے آپ کے والد صاحب نے سکھائی تھی، ایک ہفتہ ہوگا، میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میں مسجد میں جب گیا تو انہوں نے مجھے محراب میں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ یہ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس دوائی لینے کے لیے آئے، بہت خوش ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے اور وہ ان کا دواخانہ ہے یہاں، کہتے ہیں مجھے دوائی دے رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور آپ کے ابا جی کے ساتھ میں وہاں محراب کے اندر بیٹھا ہوں، آپ درس کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے وہیں پاس بٹھا دیا اور انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ 2 حرف یاد کر لو، 2 حرف یاد کر لو، 7 دفعہ صبح پڑھنے ہیں صبح کی نماز کے بعد، 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جہنم سے حفاظت کرتا رہے گا۔ وانی کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آپ بھی پڑھیں اللہم اجرنی من النار، میرے ساتھ پڑھیں اللہم اجرنی من النار۔ اب وہ کہتا ہے کہ 40 سال گزر چکے ہیں، مجھے یہ بات میں نے ان سے دی تھی 40 سال پہلے آئے اور میں 40 سال سے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ذہن نشین ہو گئی، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کتنی خوبی کی بات ہے، یہ ہے طلب کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل، ایک ایک اسوہ، ایک ایک نمونہ وہ لوگوں کی زندگی میں آ جائے، وہ اس پر عمل شروع کر دیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، علم نبوت کا پیش کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ آج میں نے کتاب کھولی تو یہ سامنے آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ بات ارشاد فرمائی، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون آدمی ہے تم میں سے جو
میری ان باتوں کو، ان کلموں کو جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اسے حاصل کر لے، یاد کر لے، سیکھ لے. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ان کلموں کو لینا چاہتا ہے اور وہ لے کر کیا کرے؟ فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، یا تو خود اس پر عمل شروع کر دے یا اسے تعلیم دے دے جو اس پر عمل شروع کر دے گا. یعنی خود بھی عمل کرنا ہے، دوسرے کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے کہا فقلت انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اپنے کو پیش کرنا، میں حاضر ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فاخذ بیدی، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فاخذ بیدی، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں. آپ باہر تشریف لائے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے ان کلموں کو کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو ان پر عمل کرے یا اسے بتا دے جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے پیش کر دے. وقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاخذ بیدی، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ پکڑ لیا یعنی جو سیکھنا چاہتا ہے اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ قرب دیکھے. فاخذ بیدی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ میرا ہاتھ پکڑ لیا. کتنا خوش قسمت شاگرد ہے جس کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں ہے. کتنا خوش قسمت شاگرد ہے کہ ہاتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی کامل توجہ ان کی طرف ہے. پیغمبر متوجہ ہو گئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں. فاخذ بیدی فعد خمسا، اب اللہ کے حبیب نے 5 باتیں گنوا دی مجھے. کتنی باتیں گنوائی؟ 5 باتیں. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. تو عبادت گزار بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے اب عبادت کی 2 قسمیں. ایک عبادت وہ ہے جس کے کرنے سے انسان نیک ہوتا ہے. ایک عبادت وہ ہے کہ انسان کو چیزیں چھوڑ دے تو نیک بن جاتا ہے. کہیں اوامر ہیں، حکم دیا جاتا ہے یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ہم سنتے رہتے ہیں. کہیں منہیات ہیں، روکا گیا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. قرآن میں بھی موجود ہے لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال الیتیم، زنا کے قریب مت جانا، یتیم کا مال مت کھانا. ٹھیک ہے، منہیات ہیں. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر تو عبادت گزار بننا چاہتا ہے اتق المحارم، شریعت کی تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. اب ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے. حلال اور حرام اللہ نے بالکل واضح کر دیا. اب کچھ چیزیں ان حلال اور حرام کے درمیان میں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے ہیں، جنہیں سیکھنا ضروری ہے، جنہیں سمجھنا ضروری ہے. اب اس نے اپنے آپ کو ان سے بھی بچا کے رکھنا ہے. اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ تہمت کے مقام سے تم اپنے آپ کو پیچھے کر کے رکھو. ہم جانا دورہ حدیث شریف میں تھے جامعہ شرفیہ میں لاہور میں. میں بھی تھا اور مولانا طیب صاحب ہمارے چھوٹے جو بھائی وہ بھی ساتھ تھے. تو ہم جب وہاں سے نکلے جامعہ شرفیہ سے
عصر کی نماز کے بعد ظاہر صبح سے وہاں علم حدیث چل رہی تھی ہماری، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صبح سبق شروع ہوتا ہے اور رات تک کتاب چلتی رہتی ہے سارا دن۔ ایک استاد اٹھتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، تیسرے آ جاتے ہیں، ہر استاد نے اپنی کتاب ختم کرنی ہے۔ اس طرح یہ بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، موطا، اور اسی طرح جو ہے کچھ اور کتابیں نہیں ہیں۔ تو اب ہم جب صبح بیٹھتے اور عصر ہو جاتی تو تب بھی چھٹی ہوتی ہے، تو عصر کے بعد ہماری عادت تھی، عصر کے بعد ہمارے مدارس میں چھٹی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا ٹانگیں شانگیں سیدھی کر لیتے ہیں، تو ہم باہر نکلے۔ جب وہاں سے لاہور میں ہم باہر نکلے، تھوڑا سا آگے آئے تو وہ چوک آتا ہے، وہاں سارے سلمے چلتے ہیں۔ اس دور میں یہ اس کا رواج تھا، تھیٹر کا، اور سلمے ہوتے تھے، وہاں پر فلمیں چلتی تھی۔ ہم ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے وہ جو اندر گھسے ہوئے تھے فلم دیکھنے کے لیے وہ باہر نکلا، پورا جتھا تھا، وہ ادھر آ رہا ہے، ہم ادھر آ رہے ہیں۔ تو میں نے مولانا تقی صاحب کا میں نے کہا واپس چلتے ہیں۔ کہنا واپس کیوں چلتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اب یہاں جانا، ہم نے واپس چلتے ہیں، باقی بات ادھر جا کے کریں۔ ہم نے تیز تیز قدم اٹھائے، ان سے پہلے ہم اپنے جامعہ میں داخل ہوتے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم تو ان میں شامل نہیں تھے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم اپنے آپ کو پریشانی میں دیں۔ تو میں نے انہیں یہی بات بتائی کہ شریعت نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ آپ مقام تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ادھر سے آ رہے تھے یا ادھر سے آ رہے تھے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ یہ جتھا پورا نکلا ہے، فلم دیکھ کر یہ مولوی بھی ساتھی ہیں لڑی ہوئی۔ تو اب ہم وہاں سے بھاگ کے اپنے مدرسے میں تو چلے گئے۔ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نیکی کا کام بھی کریں اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جب یہ کر لیں گے، فرمایا تکن عابد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ ابھی آپ دیکھو بہت سارے رشتے ناتے ہم نے ویسے ہی بنائے تھے، اور یہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بہن بنائی ہے، بھائی بہن کیسے بنائی ہوئی؟ شریعت نے بہن اور بھائی کا جو تقدس ہے اس کو بھی پیش کیا ہے اور اس کے احکامات بھی بیان کرتے ہیں، محرمات کو بھی پیش کیا ہے کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، دوسرے آپس میں کیسے بہن بھائی ہو گئے، یہ نہیں بہن بھائی۔ اب شریعت نے ہمیں اس میں پوری رہنمائی دی، تفصیلات میں وقت نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ ان کا بیان ہم نے سننا۔ ہم تو صرف بیٹھ گئے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑی سی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے سے توجہات بھی ملتی ہیں، برکات بھی ملتی ہیں۔ اب حکم کی پابندی تھی۔ دوسری چیز، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں بیان کی، ان میں سے دوسری چیز فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ نے تقسیم کر دی، تقدیر لکھ کر قلم خوش کر دیا، اب تقدیر بھی تبدیلی نہیں کر رہا۔ فرمایا وَرْضَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سب انسانوں سے زیادہ تو غنی بن جائے۔ اب پریشانی کہاں آتی ہے؟ بندہ کہتا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ہاں جی، بندہ ہر وقت سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر رش کر رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کار والا بڑی کار والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی قیمتی کروڑوں کی کار ہے، میرے پاس سادی سی ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں۔ تو جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے گا کہ جو اللہ نے مجھے دیا، یا اللہ تیرا شکر۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، وہ جب بھی ان سے بات ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر۔ اب جب انسان گلہ ہی نہیں کرتا تو غنی ہو گیا نا، اب فقیر نہیں رہا۔ گلہ جب کرنا شروع کرے گا تو فقیر ہو گیا، دوسرے کو والا سمجھ رہے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔
اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جانا، تو یہ کیا ہے؟ انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ انسان، ہم نے اللہ کی تقسیم پر اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ جماعت رہنی چاہیے کہ جو نگاہ رکھے کہ اللہ کی تقسیم میں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہے کہ سارا مال تائے مامے چاچے کی طرف چلا گیا اور غریب لوگ جناب ڈبکیاں مار رہے ہیں خالی پانی میں۔ تو اس نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے ذریعے سے، جماعت اہل بیت کے ذریعے سے یہ نگرانی کا نظام پیدا کروا دیا کہ جو اللہ نے انسان کے لیے لکھا اس کو ملنا چاہیے۔ اب روٹی، کپڑا، مکان، نکاح، تعلیم، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہر بندے کے لیے لکھی ہوئی سے ملنی چاہیے۔ اگر اسے نہیں مل رہی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کوئی سسٹم زیادتی کر رہا ہے، کوئی جماعت زیادتی کر رہی ہے، اوپر بیٹھے ہوئے بڑے لوگ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹھا بھی اپنے لیے پسند نہیں کر رہے کہ اپنے روزینے میں سے تنخواہ ہی کم کروا رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد ایک ایک چمچ پسنداز کر کے 15 دن کے بعد بیگم نے میٹھا تیار کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے آ گیا ہمارے پاس؟ جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ خازن بیت المال کو لکھتے ہیں کہ ایک چمچ ہماری روزینے میں سے کم کر دو، ہمارا گزارا چل سکتا ہے، امت غریب ہے، ابھی ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ حضرت عمر نہیں کھاتے کہ امت کی ضرورت زیادہ ہے۔ انچھنے جو کھا رہے ہیں عمر قحط کے زمانے میں، انچھنے جو وہ گلے میں اٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ امت کی ضرورت زیادہ ہے، امت کے مسئلے حل کرنے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ چراگاہ میں، عام چراگاہ میں چرنے سے منع کر دیا حضرت عمر نے کہ تیرے اونٹ سارا کچھ کھا جائیں گے، غریب کا اونٹ نہیں کھا سکے گا، ان کے جانور بھوکے رہ جائیں گے، تیرے پاس پیسے ہیں تو اپنی چراگاہ لے انتظام کرنا۔ یہ ہے ذمہ دار کا کام کہ جو اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے اس کے منہ تک پہنچائے، اس کا انتظام کرے۔ باقی عام انسانوں کا جب ان کے اوپر نظام ٹھیک ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو پھر ان کو وابیلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، جو تیرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھائی کر، تکن مؤمنا، پھر تو مومن بن جائے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوس کے حقوق ادا کرنا، پڑوس کے مسئلوں کو سمجھنا اور انہیں پڑوسی ہونے کا حق دینا۔ اللہ کے نبی نے دیا، کتابیں بھری ہوئی ہیں، رسول اللہ کی باتیں بھری ہوئی ہیں، اس میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ پڑوس کے کتنے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ خدشہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حصہ نہ مل جائے، اتنا حق ہے۔ اسی لیے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں جو اکبر الکبائر بیان کیے ہیں کہ انتزنی خلیلۃ جارک، کہ کوئی آدمی اپنی پڑوسن سے زنا کرے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے کہ اس نے حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جہاں پر آنا جانا آسان ہو وہاں گناہ عام ہو جاتا ہے، منع کر دیا ایسا کام۔ یہ اکبر الکبائر و الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، حقوق الوالدین، قتل النفس، کسی جان کو قتل کر دینا، وہاں پر یہ بھی پیش کیا۔ انتزنی خلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کر لے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس کے حقوق کو قائم کرنا، ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کو حق دینے کے اعتبار سے عملی طور پر بھی وہاں پر لوگوں کو رہنمائی نہیں سمجھایا۔ اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے یا نبی اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، پھر شکایت آئی، پھر صبر کر، پھر شکایت آئی، آپ نے فرمایا اس طرح کر کہ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکال کر سامان کے اوپر بیٹھ جائے، جو وہاں سے گزرے اس کو بتا کہ مجھے تنگ کرتا تھا، میں نے اللہ کے نبی کو شکایت کی، آپ نے فرمایا سامان نکال کے باہر بیٹھ جاؤ۔ اب جناب جب ایک بندہ گزرا، جگہ بڑا لانتی آدمی ہے، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، یہ کیسا پڑوسی ہے، یہ اتنا ظالم ہے، یہ پڑوسیوں کو اتنا تنگ کرتا ہے۔ اب جب
گھنٹے 2 گزرے نا، اب وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا، اس کا خدا کا واسطہ سبحان اللہ رکھو، آئندہ تنگ نہیں کرنا۔ پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ اس کو سمجھاؤ، اس پر معاشرتی دباؤ ڈالو، قانونی دباؤ نہیں، معاشرتی دباؤ ڈالو۔ ظاہر سماج میں، سوسائٹی میں جہاں بندہ رہتا ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں، تفصیلات زیادہ ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اور فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ چوتھی چیز، احب للناس، جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہوں۔ فرمایا تو پھر مسلمان بنے گا۔ ہم اپنے لیے تو اچھا اچھا پسند کریں، ہاں جی دیسی کھانے شانے کی سارے میرے پاس آ جائیں، بوٹیاں بھی میں ہڑپ جاؤں، جب کھانے میں مزہ بیٹھتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے چھوڑتے بھی ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں، ہاں جی سارا ہی ہڑپ۔ وہ جیسی ٹرے آ کے رکھتی ہے تو جناب وہ 4 چمچے لگتے ہیں، وہ پلیٹ خالی۔ اچھا انسان کھا تو سکتا نہیں ہے۔ جب آپ شادی حال میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دسترخوان پر، یعنی ٹیبل پر جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں ڈھیر لگا ہوا کھانے کی چیزوں کا، حریص تھا زیادہ ڈال دیا۔ دل میں اسلام کی یہ کیفیت ہوتی احب للناس ما تحب لنفسک، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرے، پھر مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کے لیے اور پسند کرتے ہیں، اپنے لیے اور پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے مسلمانی کا ڈھونگ رچایا ہے، دعویٰ کیا ہے، اندر اسلام نہیں آیا۔ ایمان تب آئے گا جب پڑوسی کا خیال رکھے گا، اسلام تب آئے گا جب دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت کثرت سے ہر وقت ہنستے نہ رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ویسے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مسکراتے تھے اور آپ بعض اوقات ایسی بات بھی کر دیتے تھے جس سے لوگوں کے اندر مسکراہٹ پیدا ہو جائے، خوشی کا اظہار آئے، دل خوش ہوگا تو چہرے پر اس کی تاثیر آئے گی، وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہر وقت کہہ کے لگاتے رہنا، اور اس سے بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اچانک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس چیز سے منع کیا ہے۔ ورنہ ظرافت تو اللہ کے نبی کے ہاں صحابہ اکرام نے، ان میں یہ بڑا یہ عجیب جو چیزیں موجود تھیں۔ اب ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز آتی بازار میں نہیں، وہ خرید کر لے آتے ہیں، وہ خرید کر کیا کرتے ہیں، لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا اس میں آ کر ہدیہ پیش کر دیتے ہیں، یا نبی اللہ یہ بازار میں نئی چیز ہے، یہ آپ ہدیہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی قبول فرما لیتے تھے۔ اچھا جب 2-3 دن گزرتے نا، وہ بندہ جس سے لے کے آئے تھے وہ کہتا پیسے دو، اس کو لے کے رسول اللہ کے پاس آ جاتا، یا رسول اللہ وہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا تھا، وہ اس کو پیسے دے دے میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا تھا، ہاں اس کو پیسے دے دے، پیسے مانگ رہے۔ اب اللہ کے نبی پیسے دے دیتے، پھر وہ 4 دن گزرتے تو کوئی اور چیز لے کے آیا، پھر جب وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا پھر اسے پکڑ کے لے آتے، یا رسول اللہ اس کو پیسے دے دے۔ اب اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اور ہدیہ تو قبول کر چکے ہیں، پیسے بھی عنایت فرما رہے ہیں، انہیں محبت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو چیز بازار میں آئی ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس پہنچنی چاہیے، اب پاس ہے نہیں تو طریقہ انہوں نے اختیار کر دیا۔ تو اس طرح سے ظرافت سے، خوش طبعی سے انسانی سوسائٹی کو ہنسمکھ رکھنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن یہاں جو حکم دیا ہے وہ کثرت ذہن کا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کلکلا کر ہنستا ہے کہ جس کی وجہ سے، اور ہر وقت اس لا و لعب میں جو چیز شمار ہو جاتی ہے اس میں آ گیا، اس کو اور چیزوں کا علم ہی نہیں، تو یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ بہرحال
تفصیلات اب میں بیان نہیں کروں گا، حضرت شیخ الحدیث صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا تعارف نصیب فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے، اور یہ علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات و ترقیات نصیب فرمائے۔ آپ جتنے احباب، جتنے خواتین ہماری مائیں بہنیں بچیاں شامل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔